ایک قوم جو ظلم کے نیچے پس رہی تھی، ان کے شہروں پر رومیوں کے کوڑے برس رہے تھے، ان کے سروں پر غلامی کی زنجیریں تھیں اور ان کے دلوں میں ایک ہی دعا، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور پھر آسمان سے ایک معجزہ اترا، ایک پاک نبی جو شفا بنا، جو امید بنا، جو زندہ معجزہ بن کر آیا، عیسیٰ ابن مریم۔ مگر تاریخ کا سب سے دردناک دھوکہ یہیں سے شروع ہوا۔ جس نبی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے، جسے سولی پر چڑھایا گیا وہ اصل میں کون تھا؟ اور عیسیٰ ابن مریم آخر گئے کہاں؟ بنی اسرائیل انڈر رومن رول۔ بیت المقدس، وہ شہر جہاں کبھی انبیاء کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں سجدوں کی خوشبو ہوا میں بسی تھی اور جہاں اب رومیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ بنی اسرائیل غلام تھے، رومی قانون ان پر مسلط تھا، انصاف مہنگا تھا اور حق بولنا جرم۔ وہ صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی رحمت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی بھی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی۔ قرآن کہتا ہے، وہ محراب میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس ایسا رزق پاتے جو اس زمین پر ممکن ہی نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین اور گہرا ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ قرآن کہتا ہے، یحییٰ بچپن ہی سے حکمت اور تقوی کے نشان تھے۔ اور پھر اللہ نے وہ کر دکھایا جو عقل سے باہر تھا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ انہوں نے کہا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ جواب آیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں۔ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ خوشخبری نہیں تھی، یہ امتحان تھا۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے۔ لوگ بول اٹھے، یہ کیسا جرم ہے؟ مگر اللہ نے گود کے بچے سے جواب دلوایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اللہ ایک ہے اور تم اسی کے بندے ہو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ انہوں نے معجزے دکھائے، مٹی سے پرندے بنائے اور انہیں زندہ کیا، اندھوں کو بینا کیا، مردوں کو زندہ کیا۔ لوگ حق کی طرف جھکنے لگے اور یہی بات یہودی سرداروں کو برداشت نہ ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہودی سردار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حق باتوں سے ناراض تھے۔ انہوں نے رومی حکمرانوں کو بھڑکایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا اور پھر سرے عام قتل کر دیا گیا۔ شہر خاموش ہو گیا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، اب سازش ان کے خلاف ہے۔ یہودی سردار بولے، یہ عیسیٰ لوگوں کو ہم سے الگ کر رہا ہے، اگر یہ زندہ رہا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے رومی گورنر سے کہا، یہ بغاوت کر رہا ہے، یہ خود کو بادشاہ کہتا ہے۔ یہ جھوٹ تھا، مگر رومی تلوار کو صرف حکم چاہیے ہوتا ہے۔ فیصلہ لکھ دیا گیا، عیسیٰ ابن مریم خطرہ ہیں، انہیں گرفتار کرو۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آج رات تم میں سے ایک مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ وہ شخص تھا یہودا۔ وہ خاموشی سے نکلا اور رومیوں کو اطلاع دے دی۔ اللہ ریزز عیسیٰ۔ قرآن کہتا ہے، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اچانک کمرے نور سے بھر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور دشمن خالی ہاتھ رہ گئے۔ قرآن واضح کہتا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، یہودا کی شکل بدل دی گئی اور وہ پکڑا گیا،
ایک وفادار ساتھی نے قربانی دی اور اس کی شکل بدل دی گئی۔ قرآن کسی کا نام نہیں لیتا، صرف یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ فیوچر ریٹرن آف عیسیٰ۔ یہ واقعہ ختم نہیں ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، عدل قائم کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آزمائش سے بھرا ہوتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف اور فتح میں ہوتا ہے۔